الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما اور اس عذاب کو ہم سے دور فرما. جو اس عذاب کا باعث بنا اسے نابود فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دے محمد. مومن کرام، عنوان حالات حاضرہ کے مطابق کہ قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیں کہ ہم مسلمانوں نے کیا اور کہاں غلطی کی ہے. مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس نے کلمہ توحید پڑھا، کلمہ رسالت پڑھا اور حضور اکرم کو آخری نبی، آخری پیغمبر جانا. اگر کلمہ ولایت پڑھا تو وہ پھر مومن میں شامل ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کھلے الفاظ میں مومنین کو گائیڈ کیا ہے. اب میں یہ کہوں کہ اس زمانے کے مسلمانوں اور مومنوں کو کیا نہیں کیا، اس زمانے کے لیے تو کیا تھا. ہم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کو تلاوت کے لیے رکھ لیا. قرآن مجید کو صرف پڑھنے کے لیے رکھ لیا، نہ سمجھنے کے لیے رکھا، نہ عمل کرنے کے لیے. اپنے دل سے پوچھ لیجئے، میں اوروں سے کیا بات کروں، اور جو سنے گا وہ بھی اپنے دل سے پوچھ لے کہ ہم نے قرآن مجید کو کتنا پڑھا؟ پڑھا ہی نہیں. پڑھا مولانا ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں. کتنا سمجھا اور کتنا عمل کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوستی اور دشمنی کا سٹینڈرڈ کیا رکھا ہے قرآن مجید میں؟ کھانے کے لیے بتایا نا، یہ نجس ہے، یہ حرام ہے. دوستی اور دشمنی کا سٹینڈرڈ کیا رکھا؟ آتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 28. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. میرے خیال میں اتنا حصہ ہی کافی ہے. آج تھوڑا سینہ میرا جکڑا ہوا ہے، بہرحال کوشش تو کر رہا ہوں کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. اللہ اکبر. دوست نہ بنانا حکم آ رہا ہے. وہ تم نے تو اپنی سیکیورٹی بھی ان کے حوالے کی تھی. تم سے مراد صرف تم نہیں ہے، تم سے مراد تم بھی ہو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. آیت کتنی زندہ ہو کے بول رہی ہے. زبان میری ہے، اللہ میری زبان کو برکت دے، انشاءاللہ ہمت دے. لیکن قرآن کتنا زندہ ہو کے بول رہا ہے کہ دیکھو جس نے ایسا کیا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ آؤ میری طرف آ جاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے تبھی کام ہوگا. بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. آج آیت ایسا لگ رہا ہے پوری اسکرین پر تصویر دے رہی ہے. اور یہ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 28 ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 51.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، ادھر سمجھ نہیں آیا تھا نا، تو اللہ نے کہا شاید 2020 21 22 23 24 میں لوگوں کو سمجھ آئی ہو، لیکن کیا کریں، قرآن کو اچھے اچھے قاریوں سے پڑھانے سے تو قرآن پر عمل نہیں ہوتا نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. مائی گڈنس، دوست نہ بناؤ. مولانا میرے محلے میں ایک عیسائی رہتا ہے، دوستی نہ کروں؟ نو، قرآن پوری قوم کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ آج آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے نا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. اگر کوئی میرے ترجمے کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو عربی تو موجود ہے نا، اصل الفاظ قرآن. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. میں ابھی کی مثال دینے کے بجائے بیروت کی مثال دیتا ہوں. جسٹ 70 سے پہلے کی بیروت کو دیکھ لیں اور پھر تھوڑا سا گوگل سرچ ماریں. اللہ گوگل کو بھی، گوگل بنانے والوں کا کہوں نہ کہوں، گوگل کا ضرور بھلا کرے، بڑی چیز نکال کے دے دیتا ہے. اب تو اے آئی بھی آ گیا ہے. بیروت بائی نائٹ، آپ کو ایسا لگے گا کہ بائی نائٹ بتا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دین کے مذاق اڑانے والوں سے دوستی کی ممانعت. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا. اے ایمان والوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے. دین کیا ہو گیا؟ مذاق اڑانے والا سسٹم. دین کیا ہو گیا؟ لہو لعب. ماہ رمضان آیا تو سب کچھ بند. ماہ رمضان آیا، چاند رات سے ہی شروع. ایک ملک ہے، اس وقت نام لینا بڑے حساسیت ہے، اس ملک میں ہر چیز کی پابندی ہے، لیکن اس ملک سے ایک پل بنایا گیا ایک اور ملک کی طرف، اس میں جا کے جو کچھ کرنا کر کے تم آ جاؤ. کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا کافر، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یہ اللہ سے ڈرو کا ترجمہ کیونکہ قرآن میں کیا ہے، ورنہ جو میں تقویٰ کا ترجمہ کرتا ہوں اللہ کی پرواہ کرو. اللہ تو محبت کرتا ہے. اللہ تو ماہ رمضان میں تمہیں اپنا مہمان بناتا ہے. جب تم نماز میں آتے ہو تو اللہ ویلکم کرتا ہے. تو اللہ سے ڈرو سے مراد ٹیک کیئر آف اللہ رسپیکٹ، اللہ کا احترام کرو. آیتیں ختم نہیں ہو رہی. کافروں کو مومنین پر ترجیح دینے کی ممانعت. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. 47 سال سے ایک ملک کے لوگ کہہ رہے تھے دیکھو ہم سے دوستی کر لو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، مل کے فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ ویری ٹرو. یعنی خدایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. میرے اور اپنے، کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو تم بھی میرے ہی ہو گئے ہو. ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہوا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلیئر انسٹرکشنز دیتا ہے
اور یہ آج نہیں، آئندہ 1000 سال بھی ہوں گے تو اسی طرح یہ انسٹرکشن زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کا نام لیا گیا ہے ان کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 70 انبیاء کا قتل کرتے تھے، علیکم السلام ورحمۃ، اور اس کے بعد ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے کچھ کیا ہی نہیں. مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب سب پر آ رہا ہے. مولانا ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہو، پیٹرول 458 روپیز ہو گیا، شام تک تم سے پوچھوں گا، اور 1 مہینے بعد استغفر اللہ پوچھوں گا کہ تم نے 2 ٹائم کھانا کھایا تھا کہ 1 ٹائم کھانا کھایا. کیونکہ ہم 24 گھنٹے کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیٹرول آج 458 ہے، کل کا آپ کو پتا ہے. مارکیٹ 113 مجھے آخری بتایا تھا، if I'm mistaken, 119، میں کہتا ہوں 110 چلے تاکہ ہمارا ایوریج آ جائے. کہاں جائیں گے؟ وہ حکومت نے کر دیا، حکومت نے کر دیا. آئی ڈونٹ کیئر حکومت نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا ہے. اور تنخواہیں اب کون سی کمپنیز دے سکیں گی، کون سی کمپنیز نہیں دے سکیں گی. نمبر 1، تم کو کہا تھا ان کو اپنا ولی مت بناؤ، تم نے اپنا ولی بنایا، تم نے بلینز آف ڈالرز دیے. آئی ڈونٹ ریمبر دا ڈیٹ، کسی کو یاد ہے؟ کوئی جہاز دے رہا ہے تو 1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ دے رہا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کو یوں کروا رہا ہے. کتنی خوبصورت کسی نے کلپ بنائی، ایک طرف شہید رہبر معظم بچیوں کو نماز جماعت پڑھا رہے ہیں. افتخار ہے ہمارا، عزت ہے ہماری، کیونکہ یہ کوئی شیعہ سنی والا مسئلہ رہا ہی نہیں نا. بڑے بڑے اہل سنت کے مفتیوں نے کہا یہ کوئی شیعہ پر حملہ نہیں ہے. میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی غیرت کو سوالیہ نشان بنایا گیا ہے. تمہیں کہا تھا کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، تم نے اس کو دوست بنایا. تمہیں کہا گیا تھا کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو اپنا ساتھی مت بناؤ، تم نے اپنا ساتھی بنایا. تم نے ہر وہ چیز کی، یہود و نصارہ کا اپنا ساتھی نہ بناؤ. believe me اور الحمدللہ you believe me, I know that. تھوڑی سی جنگ کی غبار بیٹھنے دیں، آپ کو پتہ چلے گا، بلکہ چل گیا ہوگا کہ بعض ملکوں کی اکنومی کو بنایا ہی انہوں نے تھا جو یہود و نصارہ تھے. اسلام آباد کے اسٹرپ میں ظاہر ہے کہ ذمہ داروں سے ملاقات رہتی، وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا 50% بھی صحیح ہو تو عذاب بہت لیٹ آیا ہے. جو بتایا ہے اس کا 50% بھی صحیح ہو تو عذاب بہت لیٹ آیا ہے. اور اس عذاب کے آنے میں آپ تصور کریں، میں کسی مال میں بیٹھا افطار کا انتظار کر رہا ہوں، اور مال کے ذمہ داروں نے بہترین آئی ایم ٹاکنگ آف دس مائی رمضان، مثال بہترین افطار کا انتظام کیا ہے، اور میں مزے سے افطار بھی کر رہا ہوں. اور وہاں فلسطینیوں کے پاس 1 ٹائم کا کھانا بھی نہیں تھا. اور جب کہا جاتا تھا وہ کہتے ہیں none of our business. How about now? Is this your business now? تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن تم بالکل
کچھ نہیں کر سکتے. یہ آیات قرآنی میں نے آپ کو چند سیمپلز دیے ہیں. زندگی رہی، موقع رہا تو آپ کو مزید آگے بتاؤں گا کہ قرآن کیا کیا کہتا رہا. آنکھیں نہیں کھلی. ایک کسی نے مجھے کہا ہے، I would like to quote it. ایک صاحب تھے، ان کا کہیں you understand what I am going to say. ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا بزنس ہے. دیکھیں میں مذاق نہیں اڑا رہا کسی کا، میں استغفار کرتا ہوں پہلے، بٹ آئی وانٹ ٹو ایکسپلین یو. کیونکہ اب آپ کا کراچی ممکن ہے اس طرف جائے، کیونکہ بیروت سے اور پھر کراچی. اگر کراچی کو صحیح طرح سے مینیج کیا گیا، ارے تم نے ابھی روڈ بنائی تھی، ایک بارش نے روڈ آپ ہی کی ڈیفینس کی روڈ میں گڑے پڑ گئے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم، لیکن شاید ہو سکتا ہے 4-5 ذمہ داروں کو میری بات پتہ چل جائے، سمجھ آ جائے. اچھا یہ کوئی مجھے غیب کے علم نہیں ہے، یا کوئی میں بہت زیادہ وہ نہیں ہوں. 2 باتیں بتا کے پھر خطبہ ختم کرتا ہوں. کہ وہ شخص جب کراچی آتا تھا اپنے والدین کو ملنے کے لیے، والدین کو بہت اچھی طرح رکھا تھا کہ میں گھر میں نہیں، I'll stay in a 5-star hotel, نام بھی نہیں لینا ہے. اس کے بیچارے کی صرف 6 بلین روپیز کی وہاں پراپرٹیز تھیں. ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا، آگے بول نہیں سکتا میں. وہ صورتحال ہوئی ہے کہ جس کو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ نو 6 مہینے بعد ہمیں، سمجھ رہے میرا مسئلہ. ناؤ ہی از جسٹ ہینڈ ٹو ماؤتھ. اس کو نصیحت کرتے رہے، اس کو کہتے رہے ارے کراچی. ناؤ یو نو واٹ کراچی از. کراچی ہیز عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. کراچی کو دعائیں ہیں، کراچی پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اللہ لعنت کرے ہر اس شخص کو. ایک آمین تو بول دیں بھائی. نہیں آمین اچھا نہیں لگا. اللہ لعنت کرے ہر اس شخص کو کہ جس نے میرے کراچی کو تباہ و برباد کرنے میں اتنا بھی حصہ ڈالا ہے. اللہ غارت کرے اس کو. اس کے بعد میں کہتا ہوں جو شپس کھڑی تھی نا ہرمز کے باہر، اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر، اب اس کو اسٹریٹ آف پرشیا عمان کہنا چاہیے. ہرمز مجھے پسند نہیں آتا، لوگ جانتے ہوئے ایم سینگ اس کو پرشیا عمان کہہ دیجیے آپ. آئی ریکویسٹ، اب میں آج کل میں ریکویسٹ بہت کر رہا ہوں، میں کہوں گا اس کو پرشین عمان کہہ دیں. وہ پرشین گلف کو گلف کہنے لگے تھے نا، ہرمز کو آپ بنائیں، ہرمز کو چھوڑیں نا یار. آپ کے ہرمز کے باہر، اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر ہزاروں شپس موجود تھیں جو جانی تھیں. ہزاروں تو نہیں لیکن ہنڈریڈس. اس میں جو سامان لدا ہوا تھا وہ شپس کو خالی کرنی تھی تاکہ جائیں دنیا میں کہیں اور کام کریں. ایز پر مائی انفارمیشن انہوں نے وہ کنٹینرز کراچی کے مختلف ٹرمینلز پہ خالی کیے ہیں. اب وہ سامان کہاں جائے گا، وہ سامان کیا ہوگا، آئی ڈونٹ کیئر. گوادر کو فوراً استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہم آ چکے ہیں. اینڈ دس از دا گولڈنس، وہ کہتے ہیں نا گولڈنس تو وہ لفظ ہی نہیں ہوتا، اپرچونٹی فار پاکستان کہ کسی طرح سے اب اپنے عوام کی، ایرانی سفیر کہتا ہے کاش پاکستانی عوام کے جذبے کو حکومتیں سمجھتی، یہ عوام آج اس طرح بیچاری نہ ہوتی. مت سمجھو کتنا جمع کرو گے. قارون، فرعون، ہاں قارون کا ذکر تو قرآن میں مجید میں موجود ہے نا. اس سے زیادہ کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ، اور پھر وہی تمہارے لیے موت کا باعث. حکمرانوں ہوش کے ناخن لو. اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو وہ اپرچونٹی دی ہے جس کے ذریعے ان مظلوم عواموں کی. اب دیکھیے مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایران نے جو گاڑیوں میں سی این جی ڈالتے تھے انہوں نے کہا نو چارجز آن سی این جی. ایران میں جو یہ کنفرم بتا رہا ہوں، جو پیسے والے تھے انہوں نے راشن کے سٹورز خرید کے کہا کہ جس کو جو چاہیے آ کے لے جائے، جب اس کے پاس پیسے ہوں
وہ لائے اور پیسے نہیں ہے تو تمہارا ہی پیسہ تھا، ہم نے کمایا ہے، یہ تم پر حلال ہے۔ جذبہ یہ ہوتا ہے، یہ ہے علی بن ابی طالب کی قوم، یہ ہے قرآن کی تربیت شدہ قوم۔ زیرو بڑا 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 کے میں قبر میں لے جانے والا ہوں۔ پاکستان کے صاحب ثروتوں، اللہ نے نہیں کہا کہ پورا ہاتھ کھول دو، یہ بھی نہیں کہا گردن میں باندھ دو، بیچ میں رکھو، اپنے لیے بھی رکھو لیکن دوسروں کو، اس لیے کہ دینے سے برکت آتی ہے۔ پالنے والے عاقبت بخیر فرما، اس عذاب کو ہم سے دور فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی نصرت کے لیے نکلی ہوئی فوج کو کامیابی عطا فرما، شیطانوں کو ذلیل و رسوا فرما، ہمیں امام کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ہاں درود کا وقت ہے نا۔ اللہم صل علی امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل علی فاطمۃ الزہراء سید۔ اللہم صل علی حسن المجتبی شہید۔ اللہم صل علی حسین شہید کربلا۔ اللہم صل وسلم علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی الجواد وعلی بن محمد الحادی النقی والحسن بن علی زکی العسکری۔ اللہم صل علی القائم المنتظر المہدی۔ اللہم صل علی اللہم عجل فرجا وسہل مخرجا وجعلنا من انصار واوانی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ تقوی کی ہی گارنٹی ہے کہ آپ کو دنیا و آخرت کی سعادت نصیب ہوگی۔ نہیں معلوم آئندہ جمعہ ہم آ بھی سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے، صورتحال ہے، دعا کرتے ہیں اللہ حالات کو بہتر کر لے۔ صورتحال میں سب سے پہلا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، میں نے پچھلے ہفتے آپ کا ٹائم زیادہ لیا لیکن پھر نماز کو تھوڑا سا ایسا کر دیا کہ آپ نماز بھی آپ کی ادا ہو گئی، ہم نے اعلانات بھی روک لیے، کوئی ایسا نہیں ہے، اور کیونکہ یہ مطالب ضروری ہیں۔ میں یقین کیجئے میں کل رات آیا ہوں، صرف خطبہ دوں گا، اکیڈمی کے کچھ کام کروں گا، نکل جاؤں گا، اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری، میں تو حیران ہوں۔ آپ لوگ دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے توفیق دے انشاءاللہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر میں اس پوزیشن پہ ہوں، اچھا لگتا ہے کہ میں ایک اچھے موقع پر، خدمت کے موقع پر آیا ہوا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے میری اور تمام علماء حقہ کی صحت سلامتی کے لیے، رہبر معظم کی جو نئے ہیں، قائد ملت جعفر کی مراج اعظم کی صحت سلامتی کے لیے، خصوصاً میرے لیے درود پڑھ دیے محمد والے۔ پہلا نقطہ، فلسطینیوں کے لیے موت کی سزا، وہ کیا فرق پڑتا؟ نہیں، یہ ایک اپارتھائڈ کا سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے فلسطینیوں کو پکڑا ہوا ہے، ہزاروں فلسطینیوں کو پکڑا ہوا ہے، جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمیں کبھی ایسا دیکھنا پڑے، اللہ نہ کرے، لیکن ان پر ظلم ہے کہ اب ان کو موت کی سزا بھی دے دی جائے گی۔ ہم اس کے خلاف حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی لیکن بھرپور آواز اٹھائیں اور ہمارے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں۔ اب صورتحال یہ کہ فلسطین پہ بھی حملے ہیں، فلسطینیوں کو بھی شہید کر رہے ہیں، لبنان پہ بھی حملے ہیں۔ وہ سمجھے تھے کہ وہ اللہ کی جو فوج ہے، وہ میرا وہ آدمی کہتا ہے مولانا تھوڑا نام لینے سے کرے۔ اب دیکھیے واٹس دا سچویشن۔ آزادی بیان یہ ہے کہ اگر آپ نے ہے زے بے کو
اور اللہ آگے ایک ساتھ کہہ دیا تو آپ کا بلاک کر دیا جائے گا. چلے ان کی چیزیں جب تک استعمال کر سکتے. وہ سمجھے تو وہی وہ ہے سین نون سوادرے جو ہے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اس میں کیا کروں. جو افسوس بھی میں بہت اس وقت سٹریس میں بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ ایک خوشی ہے میرے دل میں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے دنیا کو تبدیل کر دیا. میں رات سے ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں یہ تو اہل بیت کے غلاموں کے غلام پتہ نہیں 100ویں غلام میں یہ کیا ہے. زمانے کے امام آئیں گے تو کیا ہوگا. درود بلائیں, درود میں کنجوسی نہیں. اور ہماری آنکھوں میں ایک چمک ہے, ایک نور ہے, ایک تڑپ ہے, ایک انتظار ہے. جیسے میں نے جملہ کہا آپ کے دل سے درود نکلی نا, دس از ورتھ ملینز آف ڈالرز. اگر آج آپ کے گھر میں کھانا بہت کم ہے نا, فرما مت, یہ جو آپ کے دل میں امام زمانے کی محبت ہے نا, اس پہ شکر کیجئے گا. اس کی کہاں سے قیمت لاؤں. صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہمیں اس در پہ بٹھایا جو اہل بیت کا در ہے, اور ہمیں اس در سے مت اٹھانا. بھوک افلاس جو بھی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں نے برداشت کیا, ہمیں ہمت دینا, ہمیں صبر دینا. ہم اس مسئلے پر حکومت پاکستان سے بات کرتے ہیں, بات کی ہم نے اور کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو طالب علم ماہ رمضان میں آئے تھے ان کے واپس جانے, ان کی فیملیز وہاں پر ہیں, وہ پریشان ہیں. ہم نے حکومت کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں لیکن وی آر ناٹ گیٹنگ اینی رسپانس. اب اس کی وجہ کوئی ناراضگی ہے کہیں, سمجھ رہے کون سی ناراضگی, اس لیے ہمیں جواب نہیں مل رہا یا کیا ہے. بہرحال آپ کے ذریعے میں حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, میرا رائٹ ہے کہ ہمارے ان طالب علموں کو فوراً واپس بھیجا جائے. اس دعا کی قبولی کے لیے ایک اور درود پڑھ دیں محمد. پیٹرول کی پرائسز آگے اوپر چلی گئی اور آگے اوپر چلی جائے گی. اللہ معاف کرے 1000 روپے بھی ہو سکتی ہے. مجھے کیا کرنا ہے, حتیٰ ٹیشو پیپر بھی سنبھال کے استعمال کرنا ہے. میں حکومت کو کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کو تو بتا سکتا ہوں. وہ میں کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے دعوت دے دی شادیوں کی, رک جاؤ. پھر اس دن کیا ہوگا جب کھانے کا نہیں ہوگا, رک جائیں. سادہ نکاح کریں, لگژری از فنش. حتیٰ جو صاحب استطاعت ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, آل لگژری از فنش. اب اس سے یہ منگوا لو, اس سے یہ منگوا لو, مت کیجیے. آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممبر ہے ہی آپ کی نصیحت کے لیے. 2-4 منٹ آگے نکل جائے مائنڈ مت کیجیے گا. الحمدللہ لاسٹ ویک بھی آپ نے میرا ساتھ دیا. تھوڑی سی باتیں کرنی مجھے آپ سے. لگژری از فنشڈ. میرے گھر میں تو لگژری نہیں. چیک کیجئے, جن کپڑوں کو بغیر استری کے پہنا جا سکتا ہے استری مت کیجئے. اور اگر آپ اپنے ڈریس کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوسرے دن استعمال کیجئے. پانی, ڈٹرجنٹ, الیکٹریسٹی, یہ سب آپ کے لیے اب ایک کیا کہوں مجھے نہیں معلوم, سوال بنے گا. کہتا تو میں کچھ عرصے سے رہا تھا, بٹ اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ آج یہ حالت ہوگی. بھائیوں اور جو میری باتیں سنیں گی بہنوں, فار گاڈ سیک چیک کیجیے. آج بیٹھیے فیملی کے ساتھ. اگر آپ نے کہیں جانا ہے سوچیے وہاں جانا ضروری ہے یا نہیں ہے, اور اگر ضروری نہیں بیٹھے رہیے. اگر فون سے آپ کا کام ہو سکتا ہے فون سے کر دیجئے. اگر آپ چھوٹی گاڑی میں جا سکتے ہیں تو بڑی گاڑی مت استعمال کیجئے, اس لیے کہ ہم پہ بھی مصیبت ہے, ہمارے ملک پہ بھی مصیبت ہے. نہیں مولانا اتنے تو ٹینکرز دے دیے, اور تمہارے لیے نہیں دیے ہیں. آپ شکر کیجئے. آپ کو گیس کے سلنڈر کی 1000 لوگوں کی لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. یہ ایگری وتھ می؟ آپ کی گاڑیوں کے پیٹرول کے لیے ابھی 3 کلومیٹر کی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے لائن. ڈو یو وانٹ کہ یہ بن جائے؟ نہیں, کام کر دیجیے. پتہ نہیں لاک ڈاؤن ہونا صحیح تھا یا نہیں تھا, کیونکہ میرے پاس اسسمنٹ نہیں ہے اس لیے میں, لیکن لاک ڈاؤن نہیں کرنے دیا یا نہیں کیا یا واٹ ایور اٹ از, الفاظ مت پکڑیے گا. اس کے بدلے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پیٹرول سے سبسڈی اٹھا لیتے ہیں. تو جو وہ زمانہ تھا
ختم ہو گیا. اب آپ نے ہر چیز پر سوچنا. میں نے جب آپ سے کہہ دیا نا کہتا ہے ایک ٹیشو پیپر کے استعمال پہ سوچنا ہے, تو اب آخر تک سوچئے. سال لگے گا, 2 سال لگے گا, مجھے نہیں معلوم ہے. پالنے والے چند دنوں میں مشکل کو آسان فرما دے. اس کے لیے درود پڑھ دے محمد والے. اب بتائیے دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ کل کے ٹرمپ کی گفتگو کے بعد پٹرول کے دام کم ہونے کے بجائے اوپر, اسٹاک ایکسچینج ایوری تھنگ از گون اپ. کیوں؟ اس لیے کہ اس منکی کی کسی بات کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل اس کی اسپیچ کے بعد فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا میں تو نہیں کہتا. کسی نے پوچھا کیوں ہیلپ نہیں کرو؟ کہ جس کی صبح سے لے کے دوپہر کی بات کو ہم نہیں بھروسہ کر سکتے اس کی ہم کیسے ہیلپ کریں؟ عزیزوں, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام جمہوریہ اسلامی ایران کو 47 سال کے صبر کے بعد یہ کہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کیا, حوصلہ کیا, لیکن صبر کا مطلب انہوں نے بتایا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنا نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم فائٹر جیٹس مت خریدو. صبر کا مطلب ہے اپنا دماغ استعمال کرو, اللہ سے مدد مانگو, رسول سے مدد مانگو, قرآن سے مدد مانگو, اہل بیت سے مدد مانگو, امام زمانہ سے مدد مانگو, تاکہ دنیا کی وار اسٹریٹجی چینج کر لو. تم پچھلی بار کہا تھا نا کہ اب ایران پہ آپ آرڈرز دے دے جو بھی کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے, کھانے پینے کے نہیں, وار ایکوپمنٹس میں. یہ تم شاہد ڈرون کیا بناتے ہو؟ آئی ڈونٹ ریمبر شاہد یہ تم نے کیا میزائل بنا رکھے ہیں؟ And then someone told me, you know what? کہ مولانا وہ آپ کے اردو کا ایک شعر ہے, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. We are going to that extent. یعنی ابھی تو پرسوں کی, ابھی تو آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور وہ سر پیٹ رہے ہیں, وہ پاگل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ایران کے ایک برج کو جو تہران کو کیسپین سی سے ملانے ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا, اس کو بوم کر دیا. اسرائیل جیسا آ کے کہتا ہم نے نہیں کیا. ڈر گئے. بچے تھے چھوٹے چھوٹے تو ذرا سے یوں کرتے تو کہتے ڈر گئے. کیوں تم یہ کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے. تو مولانا دیر از اے لسٹ اسلامی حقوق کی, انسانی حقوق کی. بچیاں شہید ہو گئی, اسکول مارے گئے, یونیورسٹیز تباہ کر دی. تم نے ہر وہ چیز تباہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ جو تم کر سکتے ہو. میں یہاں پر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں, اور میں کوئی جلدی میں نہیں ہوں, میں باتیں سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے حوصلے بڑھے رہیں. مولانا کیا ہوگا؟ ظہور امام زمانہ ہوگا. درود پڑھ. بھئی اگر حضور اکرم دنیا سے چلے گئے تو تم کون ہو؟ میرے مولا کی شہادت ہو گئی. کربلا کیا درس ملتا ہے کربلا سے. اللہ ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو سلامتی عطا کرے, چلے گئے ہیں تو جنت میں اونچے مقام دے. ہمیں کربلا سے ایسا ملا دیا کہ اب کربلا ہے اور ہم ہیں. شاید ہمارے طریقے بہت اچھے نہ ہو, لیکن ہم ہیں کربلا والے. اگر ہم کربلا والے ہیں تو وہ تو کربلا میں ہیں. کتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, کون کون چپ ہے, سب لکھا جا رہا ہے. میں پھر پچھلے ہفتے کا جملہ ریپیٹ کرتا ہوں, کون حرملہ ہے لکھا جا رہا ہے, کون شمر ہے لکھا جا رہا ہے, کون خولی ہے لکھا جا رہا ہے. مولانا ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں نہیں, کیونکہ وہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے, اس لیے کہ ظہر عاشور میں انہوں نے بھی نماز پڑھی. سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ اور آپ کے واسطے سے تو پہنچی میری بات.
کہیں آپ نے کیا کہہ دیا، میں نے کہہ دیا ہے، ڈو واٹ ایور یو کین ڈو. وہ تمیز ہی نہیں کرتا، لیکن بات کرتا ہوں. اس طرف رسول کا نواسا، قرآن میں جن کی تعریفیں، اس طرف یزیدی. کافر اس وقت تک نہیں تھے جب تک امام کو شہید نہیں کیا. امام کی شہادت کے بعد سارے چیپٹرز کلوز. اسی لیے امام حسین نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لو. اس لیے نہیں کہ امام کو شہادت نہیں چاہیے تھی، امام کی تو شہادت شوق تھا، لیکن اس کے بعد تمہاری معافی نہیں. آج کے کربلا میں جو لوگ بھی کسی ایک لفظ سے بھی مظلوم کی حمایت کرتے ہیں وہ مظلوموں کے ساتھ ہوں گے. یہاں ایک بات کہتا ہے، چلو مجھے مسلسل فون آتے، مولانا ڈونیشن ڈونیشن ڈونیشن. قائد محترم نے فرمایا ہم اعلان نہیں کریں گے، جن کو دینا ہے وہ دے دیں. اور انشاءاللہ بدھ کو سفیر محترم خود قائد محترم کے ساتھ تعزیت و تسلیت پیش کرنے آ رہے ہیں. آپ چاہیں تو وہاں تحفہ لے آئیں. ایرانی عوام آپ دیکھیں، تہران میدان ولی عصر میں 2 رات سے پاکستان زندہ باد کی رات منائی جا رہی، اور یہ بم آنے والے ہیں. وہ نہیں. کیوں پاکستان زندہ باد؟ اس لیے کہ پاکستانی عوام نے ہمارے دل جیت لیے. پرسوں رات آپ کا قومی ترانہ وہاں بجایا گیا ہے. کیوں؟ آپ نے کچھ بھیجا ہے؟ نہیں، آپ نے حمایت کی ہے، آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، آپ نے جلوس نکالے ہیں، آپ نے مظاہرے کیے ہیں. اب جو ہوا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو کیسے حل کیا جا رہا ہے. عزیزو، جو کربلا والوں کے ساتھ ہے وہ کربلا والوں کے ساتھ محشور ہوگا. جو اب آتے ہیں اس طرف، F-35 تم کو پہلے یقین نہیں تھا، اب ایران کی سرزمین پہ گرا دیا گیا ہے. تمہارے کتنے جہاز گر گئے تم بتا تو دو. ایکچولی انہوں نے صحیح ایسسمنٹ نہیں کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایپسٹین فائلز پڑی ہوئی تھی. جی بولنا بھی میرے لیے مشکل ہے. ہاں ابھی کھلیں گے، یہ سمجھ رہے میں بچ جاؤں گا. فلسطینی مظلوموں کے خون کا جواب دینا ہے، اور اب ایرانی قوم کو جو تم نے بمباری کی ہے اس کا جواب دینا ہے. وہ اس فائلوں سے ڈر کے اس نے کہا یہ کر دوں گا. چیزیں کچھ نہیں جاتی ایک دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو. اور وہ کون سی بے غیرت قوم تھی کہ جس نے اپنی بچیاں دی ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھائی. اب یہاں پر میں ایک حاشیہ لگا رہا ہوں، بہت خطرناک حاشیہ ہے. وہ پشاور میں کیا کرنے آیا تھا؟ پولیو کے مہم کے جو مین ڈائریکٹر تھے وہ بھی پشاور میں اور یہ بھی پشاور میں. کین اینی ون فائنڈ آؤٹ؟ اخباری رپورٹر ہوں، اب تم لوگ تحقیق تو کرتے ہی نہیں ہو، بیٹھے رہتے ہو. میں 2-3 لوگوں کا نام لیتا ہوں. موہت پیرزادہ، although میرے اس کے بڑے اختلاف تھے لیکن انصاف سے بات کر رہا ہے. ثقلین امام بہترین ہے. کوئی انسان کا بچہ جو میری ریکویسٹ پر پشاور میں جا کے چیک کرے کہ ایپسٹین نے آ کے کیا کیا تھا؟ مجھے شوٹ کرتے ہو تو کر دو. میں تو لاسٹ ہفتے کہہ کے گیا تھا، 1 ہفتہ پھر مل گیا. میرا سوال آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آئی وانٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. اور پھر یہ میری بات بہت دور جا رہی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو دعا دیتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے حوصلہ دیتے ہیں اور آپ سے میری بات جاتی ہے. اگر میری بیٹیاں گئی ہیں تو آئی وانٹ ٹو نو، جیسے کہ پاکستان کی ہر بیٹی میری بیٹی ہے. اب آپ سمجھ گئے؟ ہاں اب آگے بڑھتے ہیں. تم نے F-35 بیچے، آج تمہارے F-35 میوزیمز 2-3 پاکستان بھی بھیج دو. ہمارا میوزیم ہے یہاں پر PF کا، ہم اس میں رکھیں گے کہ یہ وہ تھے جس کے بارے میں کہتے تھے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. غلطی کہاں ہوئی؟ چند سال پہلے، میں نہیں نکال سکا کون سا سال تھا، 2 امریکن ایئر کرافٹ. اچھا یہ فیکٹ ہے، تصوراتی کہانی نہیں بتا رہا جو بعض لوگ تصوراتی کہانی بنا. 2 امریکن فلائنگ آبجیکٹس جا رہی تھیں. ایک میں آفیسرز تھے، ایک صرف ڈرون کی مانند تھا. ایران نے جو ڈرون مانند تھا وہ اتار لیا تھا، جہاں سے یہ ڈرون ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ لگی. 1-2 ویسے ہی کہہ رہے تھے. اس کو انہوں نے ریورس انجینئرنگ کی
اور چائنا کا اس وقت کا بیان ہے، اگر میرا اس وقت کا خطبہ نکالیں تو آپ کو ملے گا کہ چائنا نے کہا کہ اتارنا تو دور، دیکھنا بھی ہمارے پاس ممکن نہیں تھا. یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو راستہ دکھائے گا. انہوں نے دیکھا کہ یہ جہاز تو سارے الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ایسا کرو کہ جو جائے پھر واپس. دیکھیں فوجی بھی نہیں مرتا اور ساتھ ساتھ کیا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے. ابھی بھی وقت ہے امریکہ اور وہ اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں، اپنی ہار کو تسلیم کریں اور دنیا کو عذاب سے بچائیں. ورنہ اگر کوئی دنیا کے آخری ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی رہ رہا ہے نا، اس کے گھر میں بھی اس جنگ کا عذاب پہنچے گا. عزیزو اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ بات بتا دوں، اب جنگ کا جو بھی نقشہ ہوتا ہے، آج تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو عزت دی ہے، اور اس عزت کا اللہ تعالیٰ پر ہمارا شکریہ بنتا ہے کہ پالنے والے تیرا شکر کہ تو نے عزت دی. پالنے والے اس نظام کی حفاظت فرما. اور یاد رکھیے گا آپ کی اتنی سی تائید بھی ضرورت ہے، چاہے آپ کے دل میں ہو، آپ کے موبائل میں ہو، آپ کے مظاہروں میں ہو، کسی میں ہو، تائید ضروری ہے. اس لیے کہ کربلا میں جو لوگ نہیں تھے بعد میں آئے ہیں. تو میرے مولا نے صفین میں فرمایا تھا، اچھا تمہارا بھائی نہیں آیا تھا، یہ بتاؤ کہ وہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جنگ کرے اور دشمن کا مقابلہ کرے؟ کہاں مولا؟ کہا وہ تو وہ قیامت تک آنے والا. اگر کوئی سوچے گا کہ کاش میں میرے مولا کی نصرت کر سکتا تو کرتا، وہ بھی میرے ساتھ محشور ہوگا. پالنے والے عاقبت بخیر فرما، نظام اسلامی کو عزت عطا فرما، رہبر معظم کی طاقت کو اور زیادہ فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما. میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، ذمہ داروں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یہ یہود و ہنود و مودی اور یہ سارے اور جو بھی ان کے چاہنے والے انہیں واصل جہنم فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما، جو دل کی دعائیں وہ قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.